فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں خاصا ہجوم دیکھا جا رہا۔ شہر حیدرآباد کی مشہور کل ہند صنعتی نمائش میں پہلی مرتبہ زنخوں کی تیار کردہ مصنوعات کا سٹال لگایا گیا ہے۔ LGBTQ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات کو اس سٹال میں جگہ دی گئی۔ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ان اشیاء کو فروخت کر رہے ہیں۔ نمائش میں یہ سٹال منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ یہ تمام اشیاء ہاتھ سے تیار کی گئی ہیں۔ اس سٹال کے ذمہ داروں نے کہا کہ انہیں حکومت تلنگانہ نے ان اشیاء کی تیاری کی تربیت دی اور ملازمت کو بھی یقینی بنایا۔ ہر مہینے 15,000 روپے ان کو دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نمائش میں سٹال کے ذریعے ان کی اشیاء کو فروخت کرنے کو یقینی بنانے پر حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعات کی فروخت بہتر ہے، عوام کا بہتر ردعمل مل رہا، اس تعلق سے بیداری پیدا ہو رہی۔ شہر حیدرآباد کے حیات نگر میں RTC بس میں ایک خاتون کی جانب سے کنڈکٹر سے بدکلامی، اس پر تھوکنے اور اس کو لات مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کنڈکٹر نے ٹکٹ کے لیے 500 روپے دینے پر ریزگاری چلر نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بس سے اترنے کے لیے اصرار کیا۔ تفصیلات کے مطابق حیات نگر بس ڈپو 1 کے کنڈکٹر کے ساتھ یہ واردات پیش آئی، جس کی ویڈیو بس میں سفر کرنے والے ایک مسافر نے بنائی۔ خاتون نے کہا کہ وہ بس میں سوار ہوئی اور ٹکٹ کے لیے 500 روپے کی نوٹ کنڈکٹر کو دی، جس پر کنڈکٹر نے ریزگاری نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے اس کو بس سے اتر جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس خاتون نے کنڈکٹر پر شدید برہمی کا اظہار کیا، اس سے بدکلامی کی اور اس کو لات بھی ماری۔ تلنگانہ کے محبوب آباد میں شدید سردی کی لہر دیکھی جا رہی۔ قہر کے سبب گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور راستہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ صبح میں 9 بجے تک بھی قہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی، جس کے نتیجے میں گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے کے لیے مجبور ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال سردی کی لہر میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ وہ صبح میں 9 بجے تک بھی گھروں میں ہی محدود رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ ضلع میں درجہ حرارت میں گراوٹ بھی ہوئی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں مذہب کے نام پر منافرت پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رام کسی ایک کے نہیں ہیں، ان کے نام پر سطحی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا بھی رام پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا دوسروں کا ہے، اس لیے رام کے نام پر سیاست کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ہم غیر سماجی عناصر کو حیدرآباد میں گڑبڑ کراتے ہوئے یہاں کی پرامن فضا کو مکدر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کسی ایک طبقہ یا مذہب کے ماننے والوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، بلکہ ہم ہر طبقہ اور مذہب کے ماننے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد تلنگانہ اور حیدرآباد میں امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے عوام کو تیقن دیا کہ کانگریس حکومت عوام کے ساتھ رہتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھے گی۔ مشیر حکومت محمد علی شبیر نے انہیں ریاستی کابینہ میں شامل نہ کیے جانے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ KTR کو میرے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنے والد KCR سے سوال کریں کہ انہوں نے ریاست کے 118 حلقے چھوڑ کر کاماریڈی میں میرے خلاف مقابلہ کرنے کیوں آئے تھے، اور جب میں کاماریڈی کے بجائے نظام آباد حلقے سے مقابلہ کر رہا تھا وہاں بھی مجھے شکست دینے کے لیے KCR نے کروڑا روپے خرچ کیوں کیے۔
جبکہ BRS کو کانگریس کے مقابلے میں شرمناک شکست اٹھانی پڑی تو انہیں اقلیتیں یاد آ رہی ہیں، جبکہ 10 سال تک BRS نے اقلیتوں کے ساتھ ہر شعبے میں ناانصافی کی۔ ریاست کی 10 یونیورسٹیز میں ایک بھی مسلم وائس چانسلر مقرر نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں کسی مسلمان کو ممبر نہیں بنایا گیا۔ ہائی کورٹ میں ایک بھی مسلم کو گورنمنٹ پلیڈر مقرر نہیں کیا گیا۔ کانگریس پارٹی نے برسر اقتدار آتے ہی ایک مسلم ایڈوکیٹ کو ایڈیشنل گورنمنٹ پلیڈر مقرر کیا۔ BRS کے دور میں اقلیتی اداروں کی تشکیل جدید کو برسوں تک نظر انداز کیا گیا۔ اقلیتوں کے لیے سالانہ بجٹ میں مختص کردہ فنڈ میں تخفیف کر دی گئی۔ واسطو کے نام پر سکریٹریٹ کی 2 مساجد کو شہید کیا گیا۔ غرض کے ہر شعبے میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ KTR اقتدار سے محرومی کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اقلیتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام دیہاتوں میں پینے کے پانی سربراہی کا نظم کرنا پنچایتوں کی ذمہ داری ہے اور آبی سربراہی سے محروم دیہاتوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہر اسمبلی حلقے میں پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے فوری 1 کروڑ روپے خصوصی فنڈز جاری کرنے، دریا کرشنا اور گوداوری کے علاوہ نئے پروجیکٹ کا استعمال، سڑکوں سے غیر مربوط 422 دیہاتوں کو پکی سڑکوں سے جوڑنے، 3177 بستیوں کے لیے چارکول سڑکیں تعمیر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محکمہ پنچایت راج کے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں موسم گرما میں ریاست میں پینے کے پانی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کا جمعرات کو اجلاس ہوگا، جس میں ناگرجنا ساگر اور سری سیلم پروجیکٹوں کے مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ بورڈ کے چیئرمین شیوانندن کمار تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے انجینئر ان چیف سے ملاقات کریں گے۔ یہ اجلاس اس مہینے کی 17 تاریخ کو مرکزی آبی وسائل محکمے کے سیکریٹری کی قیادت میں دہلی میں ہونے والا تھا۔ دہلی کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ریاستوں کے بورڈ اور ENC کو دونوں پروجیکٹوں اور ان سے متعلق 15 ترجیحی آؤٹ لیٹس کے حصول کے لیے ضروری پروٹوکول کو حتمی شکل دینا چاہیے۔ اس کے مطابق کرشنا بورڈ کے چیئرمین جمعرات کو صبح 11 بجے تلنگانہ اور ENC کے ساتھ اجلاس کر رہے۔ اجلاس میں آؤٹ لیٹس کے لیے ضروری پروٹوکول کو حتمی شکل دینے کے علاوہ ایکشن پلان بنانے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر بہبودی پسماندہ طبقات پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ کانگریس تلنگانہ میں تمام لوک سبھا نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ملک میں کانگریس کی حکومت بنے گی۔ تلنگانہ کی 17 نشستوں پر کامیابی پر متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے موقع پر کیے گئے وعدوں پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اسکیمات کو تلنگانہ میں لاگو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 17 لوک سبھا نشستوں پر کانگریس کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں OBC ذاتوں کی مردم شماری کا وعدہ پارٹی لیڈر راہل گاندھی نے انتخابات کے دوران کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ کام کیا جائے گا۔ تلنگانہ چھتیس گڑھ کی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں مونوازوں کے حملے کے واقعے کے بعد یہ چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ دوسری طرف قبائلیوں کی سب سے بڑی میڈارم جاترا میں شرکت کرنے والی اہم شخصیات کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا، جس کے پیش نظر تلنگانہ کے ضلع ملک کے SP شبریس نے سیکیورٹی عملے کو چوکس کر دیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما میں مونوازوں کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے اور 14 سیکیورٹی عملہ شدید طور پر زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے رائے پور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کمشنر پولیس کوتاکوٹا سنواس ریڈی نے ایک سنسنی خیز فیصلہ لیا ہے۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے SI کانسٹیبلز اور ہوم گارڈز سمیت تمام 85 عہدیداروں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں بودھن کے سابق BRS MLA عامر شکیل کے بیٹے ساحل نے اپنی کار تیز رفتاری سے چلائی اور پرجا بھون کے سامنے ٹریفک کی رکاوٹوں سے ٹکرا دی تھی۔ وہ بعد میں دبئی فرار ہو گئے تھے۔ یہ اہم فیصلہ ایسے وقت لیا گیا جب بودھن کے سابق BRS MLA عامر شکیل کے بیٹے کے کیس کے تنازع میں کئی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کیس میں پنجاگٹا پولیس پر لاپرواہی برتنے کا الزام ہے۔ شروع میں پولیس نے
कोई केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था। ताहम जब अवाम का दबाव बढ़ा तो FIR दर्ज हुई। इसके अलावा पंजागुट्टा पुलिस पर मेरिडियन होटल वाक़े में भी जानिबदारी बरतने के इल्ज़ामात लग चुके हैं, जहां होटल स्टाफ ने किसी बात पर एक गाहक की पिटाई की थी जिसकी बादअज़ा मौत हो गई थी। ये पहला मौका है कि किसी एक पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का तबादला कर दिया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से नए ओहदेदारों को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल करने वाले मकामात की निशानदही कर दी गई है। बैनुल अक़वामी ख़बरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मकामात के बारे में भी वजाहत की गई है जहां बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। निगरां इदारे के मुताबिक बेबी स्ट्रोलर को बालाई मंजिलों के मताफ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किंग फहद वाली तोसी वाली इमारत से बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि सफ़ा और मरवा की सई के दौरान भी बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। निगरां इदारे के मुताबिक मताफ और सफ़ा और मरवा पर सई की किसी भी मंजिल पर रश की सूरत में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा मताफ के सहन में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।